بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت اور بے چینی کے وقت یہ کلمات پڑھا کرتے تھے: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، اللہ ذوالجلال کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بہت عظمتوں والا اور بردبار ہے۔ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ آسمانوں اور زمینوں اور عرش عظیم کا رب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت میں بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو یہ محسوس ہوتا، کوئی فکر لاحق ہوتی، کوئی غم آتا، یا آپ کے نفس اطہر پہ کوئی بوجھ محسوس ہوتا، تو فوراً اللہ کی توحید کے کلمات اپنی زبان پہ لے آتے: لا الہ الا اللہ، ای لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہی عظمت والا ہے، وہ ذات کے اعتبار سے بھی عظیم ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی عظیم ہے اور اپنے افعال کے اعتبار سے بھی عظیم ہے۔ الحلیم، وہ مالک الملک اتنا عظمتوں والا جہاں ہے وہاں بردبار بھی ہے، گنہگار کے گناہ کا عذاب یا اس کی سزا فوراً نہیں دیتا، بلکہ اسے مؤخر کر دیتا ہے اور اکثر تو معاف کر دیتا ہے، حالانکہ وہ قادر ہے، اس کے پاس قدرت ہے، لیکن قدرت کے باوجود حلم اور بردباری اللہ ذوالجلال نے جس طرح اپنی مخلوق کو عطا کی ہے، اللہ خود بھی حلیم ہے، بردبار ہے، وہ وہ، عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتے۔
لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض۔ اللہ کے رسول یہ کلمات بھی اپنی زبان پہ لاتے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، اور اس کی اصلاح کرنے والا ہے۔ کائنات کی ہر چیز میں اسی کا تصرف ہے، جیسے چاہے اور جب چاہے اسی کا تصرف ہی نافذ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے اللہ ذوالجلال کے بارے میں یہ دو لفظ استعمال کیے ہیں، رب العرش الکریم۔ کرم کیفیت کے اعتبار سے بھی جس میں حسن ہو اور کمیت کے اعتبار سے بھی حسن ہو، ان دونوں کلمات کو اس حدیث میں جمع کیا گیا ہے۔ کریم کا لفظ بولا کیفیت کے اعتبار سے جو حسن ہوتا ہے وہ کریم میں ہے، اور کمیت کے اعتبار سے جو حسن ہوتا ہے وہ عظیم میں صفت پائی جاتی ہے۔ تو اللہ ذوالجلال کی دونوں ہی صفتیں ہیں، وہ کریم بھی ہیں اور عظیم بھی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش عظیم کی بات بھی کی ہے۔ وہ عرش جو اللہ ذوالجلال کا عرش ہے، جس کے پائے ہیں اور فرشتوں نے اسے اٹھا رکھا ہے، اور اللہ ذوالجلال اس عرش کے اوپر ہے۔ الرحمن علی العرش استوى ای علا وارتفع۔ اللہ ذوالجلال عرش پر ہے، کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے، وہ بلند ہے اور قائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو مبارک کلمات امت کو بھی سمجھائے ہیں کہ جب بھی مصیبت آئے، جب بھی کوئی غم آئے، جب بھی انسانی زندگی بے چینی کا شکار ہو جائے، کوئی فکر لاحق ہو جائے، انسان کی طبیعت پر بوجھ آ جائے اور انسان کی قلق اور اضطراب اسے پریشان کر رہی ہو، تو ایسی ساری کیفیات میں جب تک اللہ ذوالجلال کے ساتھ تعلق کو مضبوط نہ کیا جائے اور اس کے ساتھ تعلق کو مربوط نہ کیا جائے، اس کی توحید کو خالص نہ کیا جائے اور اس کی توحید کے کلمات کو زبان پر نہ جاری کیا جائے اور اس کی روشنی میں اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے، تو یہ مصیبتیں اور بے چینیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے اپنی کسی پریشانی کے موقع پہ جو سب سے پہلا علاج پریشانی کا کیا ہے، وہ علاج یہ ہے کہ اس رب کی کبریائی کو بیان کیا جائے، اس کی الوہیت کو الاپا جائے، اور اس رب کی بات کی جائے جس نے پیدا کیا اور نعمتوں سے نوازا۔ اور یہ وقت بھی بے چینی کا آیا ہے، تو اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے جب اس ہستی کے قریب ہونے کی بات کی جائے گی تو بے چینیاں دور ہو جائیں گی اور سکون اور سرور قریب ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس حدیث کے اندر اللہ سے جڑنے کی تاکید کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں عرش عظیم کی بات کی ہے، جہاں اللہ ذوالجلال کی بھی عظمت کی بات کی ہے، جہاں اللہ ذوالجلال کے حلم کی بات کی ہے، اللہ ذوالجلال کے کرم کی بات کی ہے، وہاں یہ بات بھی سمجھ آئی کہ حلم اور بردباری یہ اللہ کی صفت ہے، جیسا کہ اس کی شان کو لائق ہے، اور یہ صفت کمال ہے۔ اللہ ذوالجلال کریم ہے، یہ کرم بھی اللہ کی صفت ہے اور صفت کمال ہے۔ کیسی ہے؟ جیسی اللہ کی شان کو لائق ہے۔ نہ
اللہ ذو الجلال کی ذات کے کوئی ذات مشابہ ہے تو صفات کیسے مشابہ ہو سکتی ہے؟ اسی طرح عرش کی بات آئی ہے تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ ذو الجلال کا عرش ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی آیا اور جس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ اس عرش کی حقیقت ہے اور اس کے قوائم ہیں، پائے ہیں، اور اللہ ذو الجلال کے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اسے اٹھایا ہوا ہے، اور اللہ ذو الجلال وہ عرش پر ہیں جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ یہ ساری چیزیں اس حدیث نے ہمیں سمجھائیں کہ جس جس چیز کا تذکرہ حدیث میں یا قرآن میں آ جائے وہ مومن کا عقیدہ اور منہج ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک بات سمجھائی تھی۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت ہے سلسلہ صحیحہ کی 109۔ سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں دخلت المسجد الحرام، میں مسجد حرام میں داخل ہوا، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحدہ، تو میں نے دیکھا کہ سید المرسلین اکیلے تشریف فرما ہیں، فجلست الیہ، تو میں بھی آپ کی خدمت میں بیٹھ گیا، فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایما آیہ نزلت علیک افضل، آپ پہ جتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ قال آیت الکرسی، آیت الکرسی یہ سب سے افضل آیت۔ پھر آپ نے فرمایا ما السماوات السبع فی الکرسی الا کحلقۃ ملقاۃ بارض فلاح، ساتوں آسمان کرسی میں اس طرح ہے جس طرح ایک کھلے میدان میں ایک انگوٹھی رکھی ہو، وفضل العرش علی الکرسی کفضل تلک الفلاۃ علی تلک الحلقہ، اور عرش کی کرسی پر فضیلت اس قدر ہے جس طرح اس بہت بڑے میدان کی فضیلت ایک انگوٹھی پر ہے۔ تو اللہ ذو الجلال جس طرح عظیم ہے، اللہ کی عظمت کے بارے میں انسان کی سوچ تو سفر ہی نہیں کر سکتی۔ جہاں انسان کی سوچ کے زاویے ختم ہوتے ہیں وہاں اللہ ذو الجلال کی عظمت شروع ہوتی ہے۔ اللہ ذو الجلال کتنے عظیم ہیں اس کے بارے میں اللہ ذو الجلال ہی جانتے ہیں۔ ہمیں ان دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمانوں کو کرسی نے گھیرا ہوا ہے، اور کرسی جو ہے موضع قدمین، وہ عرش کے گویا کے پائے ہیں، عرش کتنا بڑا ہوگا، اور پھر اللہ ذو الجلال جو عرش کا مالک ہے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے جس کے متعلق چند ابتدائی باتیں آپ نے سنی، اور حدیث کا نمبر ہے 6346۔ یہ روایت صحیح مسلم میں بھی ہے 2730، اور یہ روایت سنن ابن ماجہ میں بھی ہے 3883۔ یہ روایت السنن الکبریٰ جو امام نسائی کی کتاب ہے اس میں بھی موجود ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 7674۔ اور یہ روایت مسند امام احمد میں بھی ہے والیوم 1 پیج 228، اور یہ روایت مسند البزار میں بھی ہے والیوم 2 پیج 215۔ اس حدیث کو بغور پڑھا جائے، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مبارک عمل کو پیش کیا گیا کہ آپ کو جب بھی کوئی مصیبت بے چینی لاحق ہوتی تو آپ یہ کلمات کہا کرتے۔ تو صائب اور مناسب یہ ہے کہ ہم اس حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ انسان کو بے چینی اور غم کیوں آتا ہے، اور غم اور بے چینی کہتے کس کو ہیں، اور پھر کس طرح کے ہموم اور غموم انسان کو دنیا میں گھیر لیتے ہیں،
اور پھر ان کا علاج کیا ہے، جن علاجات میں سے ایک علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پیش کیا ہے۔ غم کو عربی زبان میں ہم کہا جاتا ہے، اور ہم یہ ہم یہم ہمن سے ہے، اور اس کا مطلب غم بھی کیا جاتا ہے، غمگین کرنا بھی کیا جاتا ہے، اور فکر مند ہونا بھی کیا جاتا ہے، بے چین کرنا بھی کیا جاتا ہے، رنجیدہ کرنا بھی کیا جاتا ہے۔ تو ہر وہ بات یا ہر وہ عمل جس سے انسان بے چین ہو جائے، غمگین ہو جائے، رنجیدہ ہو جائے، فکر مند ہو جائے یا غم زدہ ہو جائے، ایسے قول و عمل پر انسان کو پھر شریعت نے رہنمائی کیا دی ہے، اسی کے متعلق ہی چند باتیں ہوں گی۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان الهم ينشأ عن الفكر فيما يتوقع حصوله مما يتأذى به۔ انسان کو فکر اور بے چینی اور غم اس وقت لاحق ہوتا ہے جب اس کے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ یہ چیز اگر ہو گئی تو مجھے بہت تکلیف ہوگی، اور یہی فکر انسان کے دل پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ جبکہ حزن کا نام جب لیا جاتا ہے، جو بھی غم کے معنی میں ہے، کہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان سے کوئی چیز چھن جائے تو پھر دل پہ جو کیفیت ہوتی ہے اس کو حزن کہا جاتا ہے۔ اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ غم اور ہم ایک ہی معنی میں ہیں، لیکن کرمانی رحمہ اللہ تعالی نے اس کی تفصیل پیش کی ہے کہ غم ایسی کیفیت کو کہتے ہیں جس میں ہر قسم کی ناپسند چیز کی وجہ سے انسان فکر مند ہو جاتا ہے، خواہ وہ بدنی اشیاء ہوں کہ انسان بیمار ہو گیا ہے، یا وہ نفسی اشیاء ہوں کہ انسان کے نفس پہ اس کا بوجھ آ گیا ہے۔ اور جس طرح غم تمام قسم کی کیفیات کو گھیرتا ہے، اس طرح ہم ایک ایسے فکر کو کہتے ہیں جس سے انسان کی طبیعت میں انقباض آ جاتا ہے، اور انسان کی طبیعت میں اس قدر بے چینی اور قلق اور اضطراب آ جاتا ہے، اور وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے، خواہ وہ ماضی کے حالات کو دیکھ کر یا مستقبل کے بارے میں سوچ بنا کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، اس نے کس خوبصورتی سے اس حقیقت کو آشکارا کیا ہے کہ دنیا تو ہے ہی ہموم و غموم کا گھر، جو دنیا میں ہے اسے غم ضرور آئیں گے۔ جس طرح زندگی کا حصہ خوشی ہے، اس طرح زندگی کا حصہ غم بھی ہے۔ اللہ عز و جلال نے اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا ہے، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور۔ اللہ تعالیٰ کی جنتیں ایسی ہیں ہمیشہ ہمیشہ، جن میں جنتیوں کو داخل کیا جائے گا اور انہیں سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ وہ کہیں گے اللہ کی ہی تعریف ہے، وہی تعریفوں کے لائق ہے
جس نے آج ہم سے غموں کو دور کر دیا. اور ہمارا رب بخشنے والا بھی ہے اور بہت قدردان ہے. اور دوسری جگہ اللہ جلال کا فرمان ہے لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. جنتی جب جنت میں جائیں گے تو انہیں کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی جنت میں، اور ایسے ماحول سے وہ نکالے بھی نہیں جائیں گے. ہمیشہ ہمیشہ ایسے سرور کی کیفیت میں ہوں گے جہاں سے انہیں نکالا نہیں جائے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن نے ایک حقیقت کھول دی کہ غموں سے اور دکھوں سے اور فکروں سے نجات اصل ملے گی تو جنت میں ملے گی. دنیا یہ ایک تھوڑا سا وقت ہے، ظل زائل، یہ تو ایک سایہ ہے جو کسی وقت بھی زائل ہو جائے گا. یہ تو ایک وقتی گھر ہے جس کو ہر ایک نے چھوڑ کے چلے جانا ہے. اس لیے نہ یہاں کی خوشیاں ہمیشہ کی خوشیاں ہیں، نہ یہاں کے غم ہمیشہ کے غم ہیں. اور اس دنیا میں تو غم اور ہم اور فکر اور پریشانیاں اور مصیبتیں ضرور ہیں. اور اگر یہاں بھی ہر قسم کا غم اور فکر انسان کو نہ آئے تو پھر جنت کا شوق کون کرے گا؟ یہ جنت ہے جس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہاں شریعت کا وہ خوبصورت پہلو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آخر غم اور بے چینی اور بیماری اور دکھ اور مصیبت انسان کو لاحق کیوں ہوتا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 باتوں کا تذکرہ کیا ہے. انسان کو جب بھی کوئی غم آتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، بیماری، دکھ اور مصیبت اور بہت بڑے بڑے افکار کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے انسان کے ہاتھوں کی کمائی، اس کے گناہوں کی شامت بھی ہے اور نحوست بھی ہے. اسی بات کو اللہ ذوالجلال نے یوں بیان کیا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جو بھی مصیبت آپ کو پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو طے شدہ بات ہے اسے غم تو آئیں گے، اسے فکر تو لاحق ہوگی، اس کا چین تو چھن جائے گا، اس کی زندگی کا سرور ختم ہو جائے گا، اور اس کے دل میں جو خوشی ہے نیکی کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گی. کس طرح اس کے دل میں ایسے اندھیرے آ جائیں گے جس کے نتیجے میں اپنی زندگی کو تنگ سمجھے گا، انقباض کی کیفیت ہوگی. لیکن پھر بھی اللہ ذوالجلال اکثر معاف کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کر دی. صحیح الجامع کی روایت 5231 لن يهلك الناس حتى يعذروا من انفسهم. لوگ ہلاک نہیں ہوتے جب تک وہ خود کوئی غلط کام کر کے اس کے بارے میں خود سے دلائل نہیں گھڑ لیتے یا ہلاکت کے لیے عذر نہیں پیش کر دیتے. ظاہر ہے جب رب کی نافرمانی ہوگی تو خوشیاں تو نہیں مل سکتی. خوشیاں تو اللہ کی فرما برداری سے ملتی ہیں، اللہ کے ذکر سے ملتی ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے سے خوشیاں اور سرور ملتا ہے. اس لیے جب بھی انسان کو کوئی غم یا مصیبت آتی ہے تو اس کی پہلی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اس کی گناہوں کی نحوست اور شامت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری بات بھی بیان کی ہے کہ غم بسا اوقات اس لیے بھی آتے ہیں، دکھ، کہ اللہ انسان کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں. ان غموں کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں.
ارشاد باری تعالی ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم۔ کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت ضرور دیتے ہیں، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 5641، اور صحیح مسلم کی بھی روایت ہے 6513، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه۔ جب بھی کسی مسلمان کو کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے، کوئی بیماری پہنچتی ہے، کوئی فکر لاحق ہوتی ہے، یا اسے کوئی غم لاحق ہوتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا اس کے پاؤں میں چھپ جاتا ہے، تو اللہ اسے ان تمام چیزوں کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے۔ تیسرا سبب جس وجہ سے انسان کو غم بسا اوقات آ جاتے ہیں اور انسان سمجھتا نہیں کہ اللہ عز و جلال انسان کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے غم، پریشانیاں اور فکر لاحق جو ہوتے ہیں، اس سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على اللہ یسیر۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، زمین میں کوئی اگر مصیبت آتی ہے یا تمہیں کوئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اللہ نے کتاب میں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور اللہ عز و جلال کے ہاں یہ بہت آسان چیز ہے۔ اللہ نے تو کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے سب کچھ لکھ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے لکھا کیا ہے کہ یہ مصیبت اس کو آئے گی، اور اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1599، ان الرجل لیکون له عند اللہ المنزلہ فما يبلغها العمل، انسان کا اللہ نے ایک مقام طے کر دیا ہوتا ہے اپنے پاس، لیکن اس کے اعمال اسے سپورٹ نہیں کر رہے، وہاں تک پہنچانے کے قابل نہیں ہے۔ فما يزال اللہ يبتلیہ بما یکرہ حتی یبلغہ ایاہ، تو اللہ تعالیٰ اسے چھوٹی چھوٹی آزمائشیں دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ اسے اس مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو ان تینوں باتوں کو اگر ہم سمرائز کریں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، زندگی کے اندر مصیبتیں اور غم یا تو آتی ہیں انسان کے ہاتھوں کی کمائی گناہوں کی وجہ سے، یا اس لیے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اور ان غموں کو اور پریشانیوں کو گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں، یا اس لیے بھی مصیبتیں بسا اوقات آتی ہیں کہ اللہ ایک درجہ دینا چاہتے ہیں، مقام دینا چاہتے ہیں، جس کو حاصل کرنے کے اس کے اعمال سپورٹ نہیں کر رہے، اتنے زیادہ اعمال نہیں ہو رہے، تو یہ معمولی تکلیفوں کے ذریعے اللہ اس مقام تک اپنے بندے کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ جب یہ تینوں باتیں سمجھ آ گئیں تو پتہ یہ چلا کہ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے۔ مصیبت اگر آئی ہے کسی انسان پر، اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے، اگر وہ چوری نہ کرتا تو لوگوں کا اعتماد ختم نہ ہوتا،
اگر وہ کسی کو قتل نہ کرتا تو اسے اپنا علاقہ نہ چھوڑنا پڑتا، اگر وہ دھوکہ اور فراڈ نہ کرتا تو لوگوں کے ہاں ریلائبل رہتا۔ یہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اسی طرح اگر وہ جھوٹ نہ بولتا تو لوگ اس کی بات پہ اعتبار کیا کرتے۔ تو یہ غم جو اس کو لاحق ہے کہ میری بات لوگ نہیں یقین کرتے، مجھے اپنا وطن چھوڑنا پڑا ہے، اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا ہے، اور طرح طرح کی پریشانی ان گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اللہ عز و جلال کی پیغمبر کی جو دوسری بات ہے کہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے۔ اور اسی طرح اگر اللہ درجے کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو اس کا بہت بڑی عظمت کا پہلو پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا، کہ اپنے درجات کو بلند کروانے کے لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ انسان کتنی تغو دو کرتا ہے، تو اللہ معمولی فکر کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔